نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نمازوں کی حفاظت کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی عبادت اس کا حق ہے، اللہ کی بندگی کرنا، 5 وقت اس کی نماز ادا کرنا، خالص نیت کے ساتھ اس کا شکرانہ کرتے ہوئے، یہ ہر بندے کے اوپر واجب ہے۔ 7 سال سے لے کر ساری زندگی تک مرد عورت، بوڑھے بچے اور غریب امیر سب کے اوپر اللہ رب العزت نے نماز کو فرض کر دیا، اور نماز کے متعلق قیامت کے دن سب سے پہلے حساب بھی لیا جانا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وَإِن صَلُحَتْ صَلَحَتْ سَائِرُ أَعْمَالِهِ، اگر نماز درست اور صحیح ثابت ہوئی تو سارے عمل درست نکلیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر قیامت کے دن نماز کا جب جائزہ لیا گیا اور نماز میں بندہ فیل ہو گیا تو سارے عمل ہی فیل ہو گئے۔ ایمان کی کسوٹی اور معیار جو ہے وہ نماز ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ سے تعلق کا سبب اور ذریعہ ہے، نماز بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے، نماز قیامت یاد کراتی ہے، اور بے نمازی ہونا، نماز کا ترک کرنا، نماز کا چھوڑ دینا، نہ پڑھنا، یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوازم کہہ لے، یہودی کہہ لے، عیسائی کہہ لے، مجوسی کہہ لے، بے دین کہہ لے، ایسے شخص کو قرآن کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر نماز پڑھے زکوٰۃ دے تو پھر ان کے اوپر کوئی جرم نہیں، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ اور اگر نماز نہ پڑھے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے میں اور کافر میں فرق نماز کے چھوڑنے کا ہے۔ جو پڑھتا ہے مسلمان ہے، جو نہیں پڑھتا ہے وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے اور جائزہ لے کہاں کھڑا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، سورہ مدثر 29واں پارہ، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تو جنت میں جنتی مجرموں کے بارے میں سوال کریں گے کہ وہ جہنم میں چلے گئے ہیں، تو ان سے براہ راست پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا ہے؟ ارے کیا گناہ کر کے آئے ہو تم؟ آلو جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نکن نطعم المسکین، کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے، مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، فضول باتیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی فضول باتوں میں ٹائم ضائع کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، حتیٰ أَتَانَا الْيَقِینُ، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ الصَّلَاةُ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ،
ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر فجر و عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہے، اور اگر وہ ان کی فضیلت جان لے، ان کا اجر جان لے، تو وہ ضرور ان نمازوں میں حاضر ہو، اگرچہ انہیں گھٹنوں سرین کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے۔ اور نماز کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اجر کتنا زیادہ ہے، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز اس پہ وقت پہ ادا کرنا سب سے افضل اور اعلی عمل ہے۔ قلت، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا ثم ای، پھر کون سا ہے؟ قال بر الوالدین، فرمایا والدین کے ساتھ نیکی۔ ثم ای، پھر میں نے پوچھا ثم ای، پھر کون سا ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کی راہ میں جہاد کرنا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ گھروں کے گھر میں نماز ہے، اذان کی آواز آتی ہے، سنتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے کہ الفاظ سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ کی مرادی سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ کی ندا اور صدا ہم سنتے ہیں، لیکن ہمارے دماغ ہمارے ساتھ بوجھل ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کوئی نہیں پڑھ لیں گے۔ اللہ کی کبریائی کو مانا کیا؟ جس نے اذان کے بعد اللہ اکبر کے بعد لفظ کو، اس جملے کو نہ سمجھا، اس نے اللہ کی کیا عزت کی؟ معراج کی رات کچھ لوگوں کے سروں کو پتھروں میں کچلا جا رہا تھا، پوچھنے پر بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر اذان کے بعد بوجھل ہو جایا کرتے تھے، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور قرآن نے وعید فرمائی ہے اس لوگ، اس بندے کے لیے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، یہ سورہ مریم 16 پارہ میں فرمایا جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، خواہشات کے پیچھے لگ کر، خواہشات کی پیروی میں، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشات کے ہی پیچھے لگے رہے اور نمازوں کو ضائع کر دیا۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، گمراہی کے اندر، جہنم کی وادی کے اندر یا گمراہی کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا۔ تفسیر میں آتا ہے یہ غائی کیا ہے؟ جہنم میں ایک مقام ہے، جہنمیوں کا پیپ اور لہو اس جمع ہوتا ہے اور نمازوں کو ضائع کرنے والوں کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمیں آج نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، مسلمان مرد کو، مسلمان عورت کو، مسلمان ماں بہن کو، بیٹی کو، سب کو نماز پڑھنی ہے، نماز کا حکم دینا ہے، یہی دین ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین نہیں، جو نماز پڑھتا ہے اس کا دین ہے، وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ ورنہ اسلام نے سختی کے ساتھ حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نمازوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ سے جلا ڈالوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے۔ بس فکر کر لیجئے، غور کر لیجئے، زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، چند سانس سے باقی ہیں، یا اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی عبادت میں گزرے۔ مردوں کو باجماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، خواتین کو گھر میں پڑھنی چاہیے، اور سنت کے مطابق نماز سیکھنی چاہیے اور نماز سنت کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ میں نماز کو قائم کرنے والوں میں بنائے، اور اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کا ساتھ عطا فرمائے۔ ہم علیہ البلاغ۔